السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ایپیسوڈ نمبر ہے 26ویں اور یہ ناول ہے رات، جس کی رائٹر ہیں عشاء افضل۔ حدید نے گاڑی کی چابی تلاشنا چاہی تو خالی جیبیں منہ چڑھاتی رہی، چہرے کے تاثرات میں بے چینی جھلکی۔ اچانک چابی کہاں غائب ہو گئی تھی؟ اسی وقت اپنی پشت پہ کسی کے نرم لمس پہ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حدید نے ناسمجھی سے اس کے چہرے کو جانچا۔ اسے ڈھونڈ رہے ہو؟ چابی اس کے چہرے کے آگے لہراتے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، مگر یہ تمہارے پاس کیسے آئی؟ ماتھے پہ شکنیں خود ہی وارد ہو گئی تھی۔ وہ اتنا لاپرواہ تو نہیں تھا۔ شوہر گھروں کے دروازے بغیر چابی کے کھول سکتا ہے تو بیوی کیا چابی نہیں چرا سکتی؟ خاصا چڑھانے والا انداز تھا۔ اب تم مجھے تنگ کرو گی؟ اس کے ہاتھ سے چابی پکڑتے خفا خفا سا بولا۔ اسے تنگ کرنے میں مزہ آتا تھا، ہونے میں نہیں۔ ہاں کروں گی، کیوں، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تو وہ ان آنکھوں کے سوا کچھ دیکھ ہی نہ پایا۔ کر لو، تمہیں اجازت ہے۔ جس لہجے میں وہ بولا، زخرف سانس نہیں لے سکی۔ خود کو سنبھالتے اس نے لبوں کے کنارے پھیلائے۔ اندر گر گئی تھی چابی، وضاحتی انداز۔ تم چرا بھی لیتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ صفائی رد کی، اجازت کھل کر دی۔ میں جب چوری کروں گی تو وہ چیز بے حد نایاب اور قیمتی ہوگی۔ ان مادی چیزوں کے لیے مجھے چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا معیار بتانے کے بعد حدید کی گاڑی کی جانب اشارہ کر کے بولی تو وہ مسکرایا۔ خیر، نایاب ترین چیز تو وہ پہلے ہی چرا چکی تھی۔ حدید سوچ کر رہ گیا۔ اب چلے مادام، صبح فلائٹ ہے تو آپ نے آرام بھی کرنا ہوگا۔ آفٹر آل آپ اپنی بیوٹی سلیپ پہ سمجھوتا تو نہیں کریں گی؟ حدید نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ بہت علم ہے میری روٹین کا، ناک سے کوڑ کر جواب طلبی کی۔ سو تو ہے، انکار نہیں کیا۔ تم اب بھی مجھے سٹاک کر رہے ہو؟ لکھوا لو مجھ سے، مکمل یقین کے ساتھ ٹھوس لہجے میں کہا۔ آپ کے الفاظ ہی یقین دہانی کو کافی ہیں۔ لکھوا کر کیا کرنا میں نے؟ سر کے خم سے قبولیت کا اندیا دیا تو وہ جھیم گئی۔ اتنی فرما برداری نہ دکھایا کرو، اسے ٹوک دیا۔ جو حکم مادام۔ سر کے خم کے ساتھ بایاں ہاتھ سینے پہ بھی گیا تھا۔ اس انداز پہ وہ بری طرح شرمائی۔ مادام بھی نہ کہا کرو۔ ایک اور حکم نامہ جاری کیا۔ پھر کیا کہوں؟ زخرف۔ تو مجھے زخرف ہی کہہ کر پکارا کرو۔ نئی فرمائش؟ کوئی خاص وجہ؟ پوری دنیا میں صرف 2 لوگوں نے مجھے زخرف کہہ کر پکارا ہے۔ ایک اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں چاہتی ہوں میرا یہ نام قائم رہے۔ آنکھوں کی جلتی جوت پھڑپھڑانے لگی تو حدید نے واپس لو لگا دی۔ ایسا ہی ہوگا، وہ اس کے خود کے ساتھ بڑھتے جانے والے مؤدبانہ انداز کی قائل ہوئی۔ جلدی بیٹھو، ابھی تمہیں شہر بھی تو گھمانا ہے۔ وہ تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی تو حدید نے دروازہ بند کیا، پھر اس کے برابر والی نشست پہ آ کر بڑا جمان ہوا۔ اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی کو سڑک پہ ڈال دیا۔ چند پل خاموشی کی نظر ہوئے۔ سیٹ بیلٹ باندھو یار۔ اسے یوں ہی ڈرائیونگ کرتے دیکھ حدید نے اپنی طبیعت کے ہاتھوں مجبور تاکید کی۔ کون پاگل سیٹ بیلٹ لگاتا ہے؟ اس نے گویا سیٹ بیلٹ لگانے والوں کا مذاق اڑایا۔ گیئر تبدیل کیا تو رفتار مزید بڑھ گئی۔ میں لگاتا ہوں، حدید نے برا منایا۔ تو تمہارے پاگل ہونے میں شک بھی تو نہیں ہے؟ اس نے براہ راست اس کا مذاق اڑایا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ بہت بے ادب تھی یہ لڑکی۔ بات کو مت بدلو، جلدی سے سیٹ بیلٹ باندھو ورنہ میں تمہیں ڈرائیونگ نہیں کرنے دوں گا۔ وہ اس کی بات اگنور کر کے اسے ہدایت سے نوازنے لگا۔ جیسے میں تمہاری بات مانوں گی۔ اور ہاں، سراسر اس کی بات کو ہنسی میں اڑاتے اس نے سامنے بند اشارے کی طرف دیکھا، پھر حدید کی طرف۔ حدید کو ان نگاہوں میں واضح شرارت نظر آئی۔ تم کیا کرنے والی ہو؟ اسے تنبیہی نگاہوں سے پرکھتے پوچھا۔ یہ لڑکی لازمی کوئی کارنامہ سر انجام دینے والی تھی۔ 1 2 3 اس نے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کیا تو حدید کے چہرے پہ ناسمجھی کی لکیریں ابھری۔ وہ اشارہ توڑتے گاڑیوں کے ہجوم، ہارن کی تیز آوازوں میں گاڑی وہاں سے نکال آئی۔ حدید گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ یہ لڑکی ذرا جو سنجیدگی سے قوانین کی پاسداری کر لے، اس کے معاملے میں وہ خطرہ نہیں مول سکتا تھا۔ اسی لیے اسے کافی دیر سے سمجھا رہا تھا، جو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتے اسے آس پاس کی عمارات اور ریسٹوران کے بارے میں معلومات فراہم کر رہی تھی، جس کے بارے میں اس کو کوئی تجسس نہیں تھا۔ نور میم۔ اچانک ان دونوں کو باہر سے آواز آئی۔ بیک وقت دونوں نے چہرہ موڑا۔ یہ کون گستاخ تھی؟
ان کے برابر سڑک پہ چلتی گاڑی میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھی لڑکی نے ہاتھ ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ کوئی 14-15 سال کے قریب ایک کیوٹ سی لڑکی تھی۔ نور کی توجہ پا کر اس لڑکی نے فوری گاڑی رکوائی تو زخرف نے بھی گاڑی روک دی۔ حدید ان کے حرکات و سکنات سے کچھ اخذ کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کی گاڑی کو رکتے دیکھ وہ لڑکی برق رفتاری سے باہر نکل کر اس کی طرف آئی تو نور نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ حدید نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ میم، آئی ایم یور بگیسٹ فین۔ وہ لڑکی نور کو دیکھ فین مومنٹ کے زیر اثر بولی تو اس کے لب مسکرائے۔ حدید نے کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا کے سپرد کی۔ سو سویٹ آف یو، نور نے لبوں کو گول کر کے کہا۔ اسے اپنی یہ چھوٹی سی فین گرل پسند آئی تھی۔ چہرے کے تاثرات ہی یہ بتانے کو کافی تھے۔ کین آئی ہگ یو؟ کیا میں آپ کے گلے لگ سکتی ہوں؟ آنکھوں میں امید لیے اس نے نور کے رخسار دیکھے جو گلابی ہو رہے تھے۔ اس کی فیوریٹ ٹک ٹاکر تو اصل زندگی میں بھی بے حد پیاری تھی۔ یا شور، نور نے اجازت دی تو وہ اس کے گلے لگ گئی۔ یو نو I have separate folder of all of your TikTok videos. I'm truly inspired by you and want to be like you. وہ لڑکی جو قد میں نور سے چند انچ کم تھی وہ سچ میں اس کی بیوی کی بہت بڑی مطاع لگتی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ چند منٹ اس سے باتیں کرتی، ہنستی، مسکراتی، شرماتی، لجاتی، اس کے ساتھ سیلفی لیتی۔ وہ لڑکی اپنے ڈرائیور کے بلانے پہ واپس چلی گئی۔ اس ساری کارروائی کو بے دلی سے دیکھتے حدید سخت بدمزہ ہوا۔ اس لڑکی کے جانے کے بعد زخرف نے اس کی طرف دیکھا تو وہ زبردستی مسکرایا۔ فینس ملتے رہتے ہیں، اٹس نارمل۔ حدید نے سر کو خم دیا۔ وہ اس سے زیادہ کوئی تاثر دے بھی نہیں سکتا تھا۔ ویسے کتنی بہترین جگہ رکے ہیں۔ یہ پیراڈائز ٹاور ہے، فیصل آباد کی نشاندہی، ہماری آن، ہماری بان، ہماری شان۔ اس نے ایک عمارت کی طرف اشارہ کر کے چہکتے ہوئے کہا تو حدید نے اس کی تعریفوں کے انبار پر عمارت کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد یکلخت اس کے ابرو بے یقینی اور حیرت سے اکٹھے ہوئے۔ یہ آن، بان، شان، سیریسلی؟ وہ گویا ہنسا۔ بھلا یہ کیسی شے تھی جس پہ وہ اتراتی؟ ایسے طنزیہ ہنسو گے تو باخدا فیصل آباد کے باہر چھوڑ کر آؤں گی، پھر جدھر مرضی جانا۔ پل بھر میں وہ غصے میں آ گئی۔ اوکے سوری، غلطی کر دی تھی اس نے فیصل آبادی کے سامنے اس کے شہر پہ طنز کر کے۔ مگر یہ فیصل آباد کی نشاندہی کیسے کرتی ہے؟ میرا مطلب کہ یہ عمارت اتنی پرانی تو نہیں لگتی جو یہ کسی شہر کی پہچان بنے۔ جلدی صفائی پیش کی اس سے پہلے کہ اس کے خانے میں کسی گستاخی کا اضافہ ہوتا۔ دراصل یہ عمارت پچھلے چند سال پہلے نامکمل تعمیر کے مراحل طے کر کے اس مقام تک پہنچی اور پھر ادھر ہی رک گئی۔ اب سالوں سے یہ جو کی تو کھڑی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آئندہ نسل فیصل آباد کو نامکمل جنتی ٹاور سے ہی پہچانیں گے۔ اسے تفصیل بتا کر وہ خود بھی ہنسی، گویا اپنے کہے الفاظ پہ محظوظ ہوئی۔ جنتی ٹاور؟ بھویں سکیڑے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیسا نام تھا؟ پیراڈائز ٹاور، اس نے وضاحت دی تو وہ دونوں کھل کر ہنسے۔ یہ لڑکی فنون لطیفہ میں بھی کمال تھی۔ میں نے جو سنا تھا وہ سچ پایا، وہ برجستگی سے بولا۔ کیا سنا تھا؟ پورا رخ اس کی جانب پھیر کر پرتجسس سا بولی۔ آخر اس نے کیا سن لیا تھا؟ یہی کہ فیصل آباد والے ہر بات میں مزاح کا تڑکا لگانا اپنا فرض اول گردانتے ہیں۔ زید کے بعد اپنی بیوی کی باتوں سے وہ سخت قائل ہو چکا تھا کہ فیصل آباد میں رہنے والے لوگ عام نہیں ہوتے۔ کچھ خاص قسم کا سینس آف ہیومر ان کے اندر رچا بسا ہوتا ہے۔ بس ماحول کا اثر۔ اس نے کندھے جھکائے۔ ویسے سیریس نہیں لینا اس جنتی ٹاور کو۔ فیصل آباد کی اصل پہچان گھنٹہ گھر ہے۔ اس کے ارد گرد 8 بازار ہیں۔ اگر اونچائی سے دیکھو تو اس کو ڈیزائن کرنے والوں کو داد دو۔ ویسے یہ انگریزوں کا بنایا انفراسٹرکچر ہے۔ چلو کوئی تو اچھا کام کر کے میں تمہیں وہاں بھی ضرور لے کر جاؤں گی، مگر پہلے ریسٹورنٹ چلتے ہیں۔ کافی بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ اور تو اور یہیں قریب میں میرا پسندیدہ ریسٹورنٹ ہے۔ میں اور برہان ہمیشہ یہی سے کھانا کھاتے ہیں۔ اب تو میرے پروفیشنلز کو بھی میری پسند کا علم ہے۔ تمہیں وہاں کی بریانی لازمی کھانی چاہیے۔ اف، منہ میں پانی آ جاتا ہے، وہ لگاتار بولتی گئی اور وہ ہمتن گوش اسے سنتا گیا۔ کیسا خوابناک سا ماحول تھا۔ وہ پوری عمر گزار دیتا تو بھی نہ اکتا پاتا۔ تم کھلاؤ گی؟ اس کی ساری گوشہ نشینی کے بعد وہ محض یہی پوچھ پایا۔ ضرور، لیکن بل تو تم ہی دو گے، ہے نا؟ اس نے پرانی بات کا حوالہ دے کر پوچھا، جس پہ اس نے سر کو خم دے کر مثبت اشارہ کیا۔ گاڑی کو پارکنگ میں کھڑی کرتے وہ دونوں ریسٹورنٹ میں چلے گئے۔ یہ ایک پرنفیس، پرتعیش اور خوبصورت ریسٹورنٹ تھا۔
جس کا انٹیریئر دیکھنے لائق تھا۔ نور اپنے مخصوص ٹیبل کی طرف بڑھی تو مینیجر نے اسے سلام کیا۔ حدید اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ واقعی ان کے باقاعدہ گاہک ہے۔ اس نے نور کو اختیار دیا کہ وہ اپنی مرضی کا کھانا آرڈر کر دے۔ کھانے کے ساتھ ساتھ گفت و شنید کا دور چلا۔ پھر حدید نے مزید سیاحت کی خواہش ظاہر کی، اگرچہ اسے فیصل آباد دیکھنے سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ بس زیادہ سے زیادہ وقت اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ برلن میں یہ موقع میسر نہیں آنا تھا۔ وہ اس کے سنگ کہیں یادیں سمیٹنا چاہتا تھا، جانے زندگی اسے دوبارہ موقع دیتی بھی یا نہیں۔ ماما کو ہاسپٹل سے پک کرنا ہے، میرے خیال میں باقی سیر پھر کبھی کر لیں گے۔ زخرف نے اس کی طرف دیکھتے مثبت جواب چاہا۔ کب؟ جب تم دوبارہ پاکستان آؤ گے۔ وہ اس کب کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں دوبارہ لوٹوں گا؟ پانی کا گھونٹ جو گلے کو تر کرنے کے لیے بھرا گیا تھا اس کے سوال نے خشک کر دیا۔ کیا مطلب؟ سے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کے چہرے پہ جمائے مستفسر ہوئی۔ مطلب کہ میں اب دوبارہ پاکستان آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے یہ الفاظ سامنے بیٹھی لڑکی پہ بہت بھاری ثابت ہوئے تھے۔ کیوں؟ سوال بے اختیار ادا ہوا۔ کچھ آواز ہی نہیں ہے، لاپرواہ سا انداز، نپے تلے الفاظ۔ اس بار آنے کا کوئی جواز تھا؟ مہم سی امید جاگی۔ موم، امید کو توڑ دیا گیا۔ اور اگر موم ہی بلائیں تو بھی نہیں آؤ گے؟ خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ موم مجھے دوبارہ نہیں بلائیں گی۔ اٹل لہجہ۔ تم اتنا پر یقین کیسے ہو؟ چہرہ سنجیدہ، آنکھیں اداس، دل بےتاب اور ذہن میں مچا شور اسے الجھا رہے تھے۔ کیونکہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتی، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو وہ جیسے خواب کی کیفیت سے جاگی۔ سر کو ہلا کر اس نے خود کو حشاش بشاش ظاہر کروایا، مگر اندر سے وہ ڈر گئی تھی۔ اور کیوں ڈری تھی یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ مجھے قبرستان جانا ہے، کیا تم مجھے پہلے وہاں لے جاؤ گی؟ اس کے تاثرات پہ نظر ثانی کرنے کی بجائے اس نے اپنا مدعا بیان کیا تو وہ گھبرا ہی تو گئی۔ قبرستان کیوں؟ سر سی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی کو چھو کر گزری۔ اپنے بابا کی قبر پہ جانا ہے۔ سرسری سا انداز تھا، مگر اس کی آنکھیں، زخرف نے ان آنکھوں کو پل بھر میں رنگ بدلتے دیکھا، ان سیاہ پوتلیوں میں واضح زخم دیکھے، ان کے گرد سفید رنگ پہ سرخ نسوں کو نمایاں ہوتا دیکھا۔ وہ سانس بھی نہ لے سکی۔ ضرور، وہ کچھ بھی نہ بول سکی۔ ویٹر بل لے کر آیا تو حدید نے ادا کیا اور وہ دونوں پارکنگ کی طرف بڑھ گئے۔ کیا تم راستہ جانتے ہو؟ اس نے حدید کی آنکھوں میں دیکھنے کی غلطی نہ کرتے ہوئے سرسری سا پوچھا۔ ہاں۔ کیا باقی کی ڈرائیونگ تم خود کر لو گے؟ نگاہیں اپنی ہیلز پہ جما رکھی تھی۔ حدید نے ان نظروں کی سیدھ میں دیکھا تو اسے زمین کو کھرچتے پایا۔ خیریت؟ ایک پل کو حدید نے محسوس کیا کہ وہ فرار چاہ رہی ہے، شاید وہ اس کے ساتھ اس کے باپ کی قبر پہ نہیں جانا چاہتی۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے آج مزید ڈرائیونگ نہیں ہوگی۔ شکستگی بھرا لہجہ، مٹی سے اس کی برانڈڈ ہیلز خراب ہو رہی تھی، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تم آرام سے بیٹھ جاؤ، میں خود ڈرائیو کر لوں گا۔ اس نے نور کی مشکل آسان کی۔ دونوں نے اپنی نشستوں کو تبدیل کیا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ زخرف نے کن اکھیوں سے اس کو بدلتے دیکھا۔ وہ تھوڑی دیر قبل والا حدید نہیں تھا، یہ تو وہ حدید دکھ رہا تھا جسے اس نے پہلی بار ایئرپورٹ پہ دیکھا تھا، جس کے چہرے پہ صرف سنجیدگی تھی، دور دور تک شناسائی کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ خاموش رہا تو مخاطب زخرف نے بھی نہیں کیا۔ وہ کبھی سامنے دیکھتی، کبھی کھڑکی سے باہر بھاگتے راستوں کو، تو کبھی چپکے سے ایک نظر اس کو۔ جانے کیا کہانی تھی، جانے وہ کب اس تک رسائی حاصل کر پاتی۔ سورج کا جھکاؤ دھیرے دھیرے مغرب کی جانب ہو رہا تھا۔ نیلے آسمان پہ نارنجی روشنی بکھرنے کے قریب تھی۔ اسی وقت ان کی گاڑی نے سکوت اختیار کیا۔ اس وسیع و ریز خطہ پہ پھیلی یہ جگہ کہیں زندگیوں کی آخری آرام گاہ تھی۔ اجل کے بلاوے کے بعد قیامت کے منتظر روحیں اللہ کی رحمت کی آس لیے تھی۔ اس نے ایک نظر سامنے دیکھنے کے بعد زخرف کو دیکھا، جو اپنی سیٹ پہ سکڑی سمٹی بیٹھی تھی، بازوؤں کو متضاد سمت کیے وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ حدید نے فوری ہیٹر چیک کیا، ہیٹر آن تھا۔ پھر آخر کیا وجہ ہوئی؟ زخرف، سردی لگ رہی ہے۔ اس کے پوچھنے پہ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کیا ہوا ہے زخرف؟ تم ٹھیک نہیں ہو؟ اس کے پوچھنے کی دیر تھی اور وہ رو دی، کب سے خود پہ ضبط باندھ کر بیٹھی۔ اس لڑکی کی ساری بہادری ہوا ہوئی۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، آئی ایم سوری۔ کیا ہوا؟ خدا را کچھ تو بولو۔ اسے مسلسل نفی میں سر ہلا کر روتے دیکھ وہ بوکھلا گیا۔ مجھے قبرستان سے خوف آتا ہے، میں اپنے بابا تک کی قبر پہ نہیں جا سکتی۔ بمشکل اپنی مجبوری بتائی۔ رونے کا سلسلہ ہنوز جاری و ساری تھا۔ یہ وہ زخرف نور تو نہیں تھی جو ہر چیز کا بہادری سے مقابلہ کرتی تھی۔ یہ تو وہ ڈرپوک سی بچی تھی جس نے اپنے باپ کی میت کو قبر میں دفن ہوتے دیکھنے کے بعد کہیں راتیں جاگ کر خوف زدہ کاٹی تھی۔ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، میں کبھی تمہارے ساتھ یہاں نہ آتا۔ ابھی واپس چلتے ہیں۔ اس نے فوری اگنیشن میں چابی گھمائی۔ زخرف نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔
तुम जाओ, मेरी वजह से मत रुको, मैं ठीक हूँ। नफ़ी में सर हिलाते नम से आंखों से उसे देखते यकीन नहानी करवाई। वो इस हद तक खौफ में मुब्तला होने के बाद भी उसे भेज रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी ज़िंदगी में उसके बाबा की क्या अहमियत है। मेरे सामने झूठ बोलने से गुरेज किया करो, दर्जा संजीदगी से कहा। उसका हाथ पीछे नहीं हटाया। ये उसके बस में ही नहीं था। नहीं हदीद, प्लीज़ तुम जाओ, मैं तो वैसे भी बाहर ही हूँ। उसके हाथ पे हनूस गिरफ्त बनाया। उसने इल्तिजाया कहा, मैं अंदर जाऊं और तुम बाहर बैठकर भी रो तो लानत है मुझ पे। उसकी गिरफ्त से अपने हाथ आज़ाद करवाने की तगोदो किए बगैर वो यूं ही गाड़ी रिवर्स करने लगा। तुम मेरी खातिर ये नहीं कर सकते हदीद, वो चिल्लाई। उसे लगा वो हदीद की ज़िंदगी में सिर्फ मसाइल खड़े कर रही है, उसके सुकून की राह में मुसलसल रोड़े अटका रही है। मैं तुम्हारे लिए हर काम आउट ऑफ द वे कर सकता हूँ ज़ुखरुफ। एक एक लफ्ज़ पे जोर देते उसने अपनी स्याह आंखें उसके चेहरे पे गाड़ कर जताया। ज़ुखरुफ कुछ बोलने के काबिल न रही। दिल में बेहंगम शोर बरपा हुआ। उसी वक्त ज़ुखरुफ ने खुद से वादा किया कि हदीद आलम के बाप के कातिल को वो वैसी ही सज़ा देगी जैसे अपने बाप के कातिल को दी थी। नुकसान दोनों का हुआ था, सज़ा भी दुगनी होनी चाहिए थी। हदीद ने दस्तक देकर दरवाज़ा खोला तो वो उसके हमरा ही अंदर दाखिल हुई। दोनों काफ़ी संभले हुए थे। हदीद ने उसे पानी की बोतल दी थी जिससे उसने अपना चेहरा धोया था। वो कदरे ताज़ा और धुले धुलाए चेहरे के साथ यहाँ मौजूद थी। आयशा बिस्तर पर मौजूद ना थी। नूर का चेहरा पल भर में फक हुआ। मामा कहाँ हैं? वो परेशानी से आगे बढ़ी। वो फ्रेश होने गई है, तुम बैठ जाओ बेटा। महमूद के जवाब पे पुरसुकून होते वो कमरे के दाएं जाने मौजूद सोफ़ा पर जाकर बैठ गई। हदीद उनके करीब बढ़ा तो वो उससे बगल गिर हुए। उनके अंदाज से यूँ लगता था कि वो आंखों ही आंखों में भी पैगामात मुंतकिल करते हैं। वो अपने गुमान पे शशो पंज में थी, मगर जल्द ही ये अकद भी खुल ही जाता। इसलिए उसने मजीद इस ख्याल को रद्द किया और ख़ुद को नॉर्मल जाहिर करवाया। आप भी हमारे साथ चले ना दादा, यहाँ तन्हा क्या करेंगे? उसने माहौल में छाई खामोशी का कत्ल करते बात शुरू की। बेटा मेरी उम्र का क्या भरोसा, आज हूँ कल नहीं होगा। ऐसे में अपने वतन ही मौत आए तो अच्छा है। जिस मुल्क की खातिर दिन रात कुर्बान किए उसे छोड़ना आसान कहाँ होता है। उन्होंने तफसीली जवाब दिया ताकि उसके जहन में किसी सवाल की गुंजाइश बाकी न रहे। कुछ लोगों के लिए तो होता है, वो तंजिया हंसी। और तुम किन लोगों की बात कर रही हो? महमूद को उसका ये अंदाज खटका। चौंका तो हदीद भी था। आपको याद है मामा की एक बचपन की दोस्त है नाजिश आंटी? उसने गोया याद करवाने की कोशिश की। हाँ मैं जानता हूँ, उन्होंने तायदी अंदाज में सर हिलाया। वो आजकल अपनी फैमिली के हमरा बर्लिन में ही मौजूद है। उसने टुकड़ा लगाया। उसका शौहर खासा धोखेबाज इंसान है, उसके सामने ना जाना। उन्होंने अपने तय उसे नसीहत की। मगर ये बात मामा को कौन समझाए, वो तो मुझे उनके सामने भेज चुकी हैं। का चेहरा जो संजीदगी और रंजीदगी का मलहूबा दिख रहा था, इस पूरी गुफ्तगू में पहली बार फक हुआ। इससे कबल के वो कुछ बोलता आयशा की आमद हो गई। गई मेरी बहू। आयशा उनको देखकर खास तौर पे नूर से मुखातिब हुई तो हदीब ने खुद को कुछ कहने से बाज रखा, लेकिन ये बात जानना कि वो शहरोज बख्त के सामने आई है, ये बात उसके हवास मुअत्तिल करने को काफ़ी थी। मेरी मामा आप कैसी हैं? उनकी बाहों में समेटते नूर ने निहायत मोहब्बत से उनका हाल दरियाफ्त किया। तुम्हें देखने के बाद परफेक्ट। अपनी बेटी के माथे पे बोसा देते उन्होंने ममता भरी सरगोशी की तो वो मुस्कुराई। अगर उनके लिए हदीद की बीवी इतनी अहम थी तो जाने हदीद कितना लाजुम व मलजूम होता। ये सोची उससे गुदगुदा गई। हम आपको लेने आए हैं, डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया है। आपकी बकिया तीमारदारी अब मैं खुद करूँगी। सुबह हमारी फ़्लाइट है, हम तीनों सुबह जर्मनी जा रहे हैं। ये सारी बातें बाबा बता चुके हैं। जाने वो महमूद को अपना बाप समझी थी या हदीद का दादा, वो तो सोच कर ही घूम गई। उसे नाना का ख्याल आया। आई एम सॉरी बेटा, इस वक्त हालात ऐसे थे कि तुम्हें भेजने में ही आफियत थी और तुम जाने को तैयार नहीं थी। कल रात जब वो इससे माफ़ी मांगने आए थे तो नूर उनके गले लग गई। आपसे माफ़ी के अल्फाज सुनना मेरी अपनी तौहीन है, खुदारा मुझे मेरी नज़रों में मत गिराइए। नूर ने उनके हाथों को हाथ थाम कर चूमा। यही सकीदत का इजहार था जो नूर को अपने नाना से थी। वो बेसाख्ता उसका माथा चूम गए। अपनी नवासी में जान बसती थी उनकी। मगर मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो हनूज पशेमान थे। आपने वो किया जो उस वक्त मेरे लिए बेहतर था। आप दुनिया के बेहतरीन नाना हैं। आपकी नूर तो आपके दम से है। वो उन्हें शर्मिंदगी से निकालने के लिए हर वो लफ्ज़ अदा कर गई जिससे उनका पछतावा दूर हो पाता।
میری زندگی کا اجالا ہو تم بیٹا. عائشہ سے میں نے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کی اور تم تو زندگی ہو میری. میری بیٹی اس حالت میں ہے اور میں اس کے سامنے نہیں جا پا رہا. ان کی آنکھیں پرنم سی ہو گئی. اس دن جو الفاظ انہوں نے بے ہوش پڑی اپنی بیٹی کے لبوں سے سنے تھے، اس کے بعد وہ کیسے اس کا سامنا کرتے. لیکن اس روز تو آپ ماما سے ملنے گئے تھے جب آپ نے کہا تھا کہ میں بھی چلوں. اس نے یاد کرتے انہیں بھی یاد کروانے کی کوشش کی. میں جانے لگا تھا مگر کس منہ سے جاتا. وہ مجھ سے ناراض تھی، وہ مجھ سے بد دل ہے اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے مخاطب ہوں. وہ نادم شکستہ وجود اصل جواز بتانے سے قاصر تھا. آپ کو ان سے ایک بار مل لینا چاہیے. نور نے اپنے تئیں مشورہ دیا. برلن جانے سے قبل بھی وہ یہی مشورہ دے کر گئی تھی مگر جانے دانیال کمال اس کی بات کو مسلسل رد کیوں کیے ہوئے تھے. ملوں گا مگر اس وقت جب وہ اپنی ضد توڑے گی. سنجیدگی کا عنصر نمایاں تھا. نانا مجھے واپس جانا اور یہ بہت ضروری ہے. اس نے اپنے مشکل سامنے رکھی. اب بات کو مزید چھپایا نہیں جا سکتا تھا لیکن ایسے حالات میں وہ کم از کم اس وقت نور کو کسی انجان جگہ نہیں بھیج سکتے تھے. ابھی تک وہ اس بات تک رسائی حاصل نہ کر سکے تھے کہ وہ گولی کس کو تاک کر چلائی گئی تھی. اس لیے نواسی اور پوتے دونوں کی سیکیورٹی اس وقت سب سے اہم تھی. میرے پاس کوئی اور حل نہیں ہے. لہجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی، البتہ گھبراہٹ سی ہو رہی تھی. جانے وہ کیا رد عمل کرتے. تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو. وہ تو اس کے ہر تاثر کو بھانپ جانتے تھے. میں کچھ نہیں چھپا رہی، بس نان پروفیشنل نہیں ہو سکتی. اس نے حت الامکان بات کو سلیقے سے کرنے کی کوشش کی. میں نے کانٹریکٹ ریٹ کیا تھا. اس کی خلاف ورزی کی صورت میرا کریئر داؤ پہ لگ جائے گا. کانٹریکٹ کیا تھا. کس خبیث میں اتنا دم ہے جو تمہارا کریئر خراب کرے گا. وہ غیظ و غضب میں آ گیا اور اسی جلال کے باعث اس نے ابھی تک اپنی پریشانی ان سے شیئر نہیں کی تھی. میں اسی وجہ سے آپ کو نہیں بتا رہی تھی. مجھے اپنی زندگی میں کامیابی اپنے دم سے چاہیے، کسی کے بھی حوالے کے بغیر. اس لیے آپ اپنا اثر و رسوخ بالکل بھی استعمال نہیں کریں گے. اس نے اٹل لہجے میں کہا. اسی وجہ سے تو وہ انہیں کچھ بتا نہیں رہی تھی. اس صورت تو مجھے تمہاری رخصتی بھی کرنی پڑے گی. لیکن ایک دن میں تمہارا نکاح تو ابھی منظر عام پہ بھی نہیں آیا. وہ پریشان ہوئے. حدید کو اپنانے میں چاہے انہیں ابھی مزید وقت درکار تھا مگر اب وہ ان کا داماد تھا اور شاید قابل اعتبار بھی. فی الحال نہ ہی آئے تو بہتر ہے. جب ماما تندرست ہو جائیں گی اور فلم کی شوٹنگ مکمل ہو جائے گی تو آپ بے شک اعلانیہ طور پہ نکاح کی خبر نشر کر دیجیے گا. فی الحال وہ ایسے ہی بات سنبھال سکتی تھی. نکاح کا منظر عام پر نہ آنا ہی تو طے ہوا تھا مگر اب دل میں چبھ کیوں رہا تھا. ہاں یہی بہتر ہے. اب میں چلتا ہوں. برہان کے کاغذات نامزدگی بھی تو جمع کروانے ہیں. اسی پہ کام کر رہا ہوں. اس کے مشورے سے قائل ہوتے وہ اب دوسرے مسئلے پہ منظر ثانی کرنے والے تھے. کیا برہان تیار ہے؟ کسی اندیشے کے تحت پوچھا. ہاں میں جانتا ہوں وہ تیار ہے. عجیب سا لہجہ تھا. نور سمجھ نہیں پائی. اور اس کا بازو؟ اسے نئی فکر ستانے لگی. ٹھیک ہے اس کا بازو. میں حیران ہوں وہ اتنی جلدی ریکور کیسے کر گیا. وہ متاثر کن انداز میں بولے. آپ کا خون ہے نانا. اس نے مسکرا کر کہا. کاش وہ اس خون کی بھی لاج رکھے. دھیمی سی بڑبڑاہٹ تھی. کیا مطلب؟ نہ سمجھی بھرا انداز. کوئی مطلب نہیں. اب تم زیادہ نہیں سوچو اور سو جاؤ. وہ اس کا سر تھپک کر چلے گئے تھے. آنکھیں بند کر کے کھولتے ہوئے وہ حال میں وہ داخل ہوئی. حدید برہان کیسا ہے؟ مجھے بابا نے بتایا کہ اسے گولی لگی ہے. اکلوتی اولاد ہے میرے بھائی کی. جانے ان پہ کیا گزری ہوگی. انہوں نے براہ راست حدید سے پوچھا تو نور کا دل اچانک ہی اچاٹ سا ہوا. برہان کمال کے بارے میں انہیں نور سے پوچھنا چاہیے تھا کیونکہ برہان کمال کے بارے میں بتانے کا حق صرف اس کا تھا. وہ ٹھیک ہے موم. کافی بہادر ثابت ہوا. بالکل آپ کی بہو کی طرح. حدید نے فوری بات سنبھالی. شکر ہے خدا کا. میں تو شکرانے کے نفل پڑھوں گی. کیا وہ اسی ہسپتال میں ہے؟ ان کے دل کو ڈھیر و تسلی ہوئی. نہیں یہ کہنے والی نور تھی. اوہ میں نے سوچا شاید یہیں ہو. میں ایک بار اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی تھی. وہ اداس ہوئی. یہ حقیقت ہی تو تھی کہ وہ اپنے بھائی کی اس اکلوتی اولاد سے بہت محبت کرتی تھی اور جب سے بابا نے انہیں یہ بتایا تھا کہ وہ ان کی نور کو بچاتے ہوئے زخمی ہوا ان کے دل میں برہان کا درجہ مزید اونچا ہو گیا تھا. میرا مطلب وہ یہیں پہ ہے. کیوں حدید؟ ماں کی اداسی کو رفع کرنے کے لیے فوری بات پلٹی. جی موم وہ یہیں ہے. ہم اس کی بھی خیریت معلوم کر لیتے ہیں. اپنی بیوی کے حاضر جوابی سے متاثر ہوتے اس نے خالصتاً مشورہ دیا. دونوں عائشہ کو لیے برہان کے کمرے میں داخل ہوئے. بستر پہ لیٹا برہان ان کی اچانک آمد پہ بوکھلا گیا. پھپھو. کافی عرصے بعد ان کو دیکھ کر وہ بے ساختہ بولا. پھر اچانک ان کی بیماری یاد آنے پہ خود کو 3 بار 4 سنائی. برہان کیسے ہو بیٹا؟ جس شفقت اور پیار سے وہ اس کے قریب آئی برہان بے ساختہ مسکرایا. اس نے آنکھوں میں ہی سونا سے معلوم کرنا چاہا کہ جو وہ سمجھ رہا ہے کیا وہ واقعی درست ہے. نور نے اس بات میں سر ہلاتے حوصلہ افزائی کی.
کتنی بار کہا ہے بچے کہ سیکیورٹی لے کر نکلا کرو، تم ایک سیاستدان ہو۔ اپنی تسلی کرنے کے بعد وہ عزلی امام والے انداز میں نرم سی تاکید کرنے لگی تو برہان بے ساختہ خان صاحب، وہ سچ میں اس بیماری میں کسی کی بھی من چاہی کہانی بنانے کو تیار کھڑی تھی۔ نور اس کی حالت پہ محظوظ ہوئی۔ آئندہ احتیاط کروں گا، نہایت تابعداری کا ثبوت دیا۔ حدید، بھائی سے نہیں ملو گے؟ وہ دور کھڑے حدید کو دیکھ کر خفگی سے بولی، جس پہ حدید نے کڑوا سا منہ بنایا۔ ایسے بھائی کو تو میں بچپن میں ہی مار دیتا۔ نہایت دھیمی سی بڑبڑاہٹ تھی جو کوئی نہیں سن پایا۔ دل پہ پتھر رکھ کر اس نے برہان سے اس کی خیریت معلوم کی۔ پتہ نہیں اس لڑکے کو دیکھ کر ہی اس کی چھوٹی اس عجیب سے سگنلز کیوں دیتی تھی۔ تمہاری بھابھی تمہارے لیے کافی پریشان ہو رہی تھی، جلدی سے صحت یاب ہو جاؤ۔ زخرف کے قریب جا کر کھڑے ہوتے اس نے خالصتاً سامنے والے کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کو کہا، اور وہ کامیاب بھی ٹھہرا۔ نمک کثیر تعداد میں زخم پہ رکھا گیا، مقابل تو تڑپ ہی گیا۔ ظرف ہے ان کا، اب ہر کوئی ظرف والا تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ اس نے جوابی وار کیا تو بھی اس کے چہرے سے مسکراہٹ کم نہ ہوئی۔ زخرف ان کی گفتگو سے شدید ڈسٹرب ہوئی۔ میرے خیال میں اب ہمیں چلنا چاہیے، برہان اپنا بہت خیال رکھنا۔ عائشہ نے ان دونوں کے طنز آمیز وار سے پریشان ہوتے یہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی۔ حدید عائشہ کو لیے فوری باہر نکلا، البتہ زخرف نے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی۔ ان دونوں کے جانے کی یقین دہانی کرنے کے بعد وہ برہان سے مخاطب ہوئی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جلدی سے فٹ ہو جاؤ برہان، اپنے دوست کی بہت ضرورت ہے مجھے۔ اس کے چہرے کو نظروں میں سموئے دل سے اس کی تندرستی کے لیے دعا گو ہوئی۔ اپنی سونا کے لیے کچھ بھی سمجھو، فٹ ہوں، وہ بشاشت سے بولا۔ اس کی مسکراہٹ کے لیے تو وہ ہر تکلیف چھپا جائے۔ پیٹو گے مجھ سے فٹ کے بچے؟ اس کے کندھے پہ ہلکی سی ضرب لگائی تو وہ تکلیف میں بھی مسکرایا۔ اس کا لمس راحت امیز تھا۔ زخرف، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ باہر سے حدید کی آواز آئی تو برہان سخت بدمزہ ہوا۔ اس انسان سے جان چھڑانے کے لیے اسے کوئی تجویز سوچنی تھی، وہ اسے سونا کے قریب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں جا رہی ہوں برہان، اب تم مانا؟ ٹمٹماتے ستاروں جیسی آنکھوں میں امید لیے اس سے فرمائش کی۔ میں آؤں گا، ضرور آؤں گا، تم میرا انتظار کرنا۔ سرمئی آنکھوں والے نے سیاہ آنکھوں کی فرمائش کی لاج رکھی۔ ہمیشہ کروں گی۔ سرمئی آنکھیں چمک اٹھی۔ عائشہ اور زخرف کو گھر ڈراپ کر کے وہ ہوٹل کی طرف جا رہا تھا جب اسے زہد کی کال موصول ہوئی۔ اس سب بکھیڑے میں وہ اس نمونے کو کیسے بھول گیا؟ اس نے کال ریسیو کی تو زہد کی میسنی سی آواز پہ پریشان ہو گیا۔ حدید، یہاں آ جاؤ، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ تکلیف بھری پریشان کو نواز میں کرہا بھی شامل تھی۔ حدید شدید متفکر ہوا۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ ٹھیک تو ہو؟ اس نے گاڑی کو قدرے سڑک کے کنارے پہ روک دیا۔ میں تمہیں لوکیشن بھیج رہا ہوں، پلیز جلدی آنا۔ میری کمر، وہ مسلسل کراہ رہا تھا۔ حادثے کی نوعیت عام معلوم نہ ہوتی تھی۔ یہ تو نزدیک ہی ہے، میں بس 5 منٹ میں آیا۔ اس نے انجن آن کیا، جتنی تیز رفتاری سے چلا سکتا تھا وہ رفتار اختیار کی۔ زید کے برابر والی کرسی پہ موجود جنید کو اپنا بہانہ اور اس کے دوست کا اچانک اس کے کلینک وارد ہونا اور اس کی گیم خراب کرنا یاد آیا تو وہ مسکرایا۔ تم تو کہتے تھے کوئی اسے بے وقوف نہیں بنا سکتا، جنید نے ابرو اچکا کر پوچھا تو اس نے فخریہ کالر جھٹکے۔ میں یعنی کہ زید نائک کسی کو بھی بے وقوف بنا سکتا ہوں۔ یہ حدید کیا چیز ہے؟ 10 پیک سے بوتل کا گھونٹ بھرتے فخریہ کالر جھاڑے۔ جنید نے اسے گھورا۔ بس اب زیادہ ہو رہا ہے۔ اسے زید کی خود ساختہ تعریف میں بناوٹی پن محسوس ہوا تو وہ کہے بنا نہیں رہ سکا۔ یہ تو اب وہ آ کر بتائے گا کہ کیا کیا زیادہ ہو رہا ہے، باخدا ہڈیاں توڑے گا میری۔ اچانک ہی 10 پیک کو پرے دھکیلتے وہ سنجیدہ ہوا۔ ساری شوخی ہوا ہوئی۔ اگر وہ واقعی کوئی ضروری کام چھوڑ کر آیا تو زید نائک نے آج سچ میں اس سے پٹ جانا تھا۔ اب تم بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہو۔ وہ پھر خائف ہوا۔ مجال ہے جو کوئی درمیانی بات زید کے منہ سے نکل جائے۔ وہ تمہارے دوست کی طرح معصوم اور شریف نہیں ہے، اچھوں کو سیدھا کر دیتا ہے۔ وہ حدید کے کارنامے کو گزار کرتے اسے موقع کی نزاکت سمجھانے لگا۔ کیا کوئی عادی مجرم ہے؟ کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹاتے ٹیبل پہ آگے کو جھکتے اس نے راز درانہ پوچھا۔ اب زید کسی سے خوف زدہ ہو تو جنید حیران بھی نہ ہو۔ عادی مجرم تو نہیں مگر جیل پلٹ ضرور ہے، اس نے چھپایا نہیں۔ کس قسم کے انسان سے دوستی کی ہوئی ہے تم نے زید؟ اس نے اسے جھاڑ پلائی۔ کہاں اس کا معصوم اور سادہ دل کا زہد اور کہاں وہ مجرم۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، دوست بنائے نہیں جاتے، دوست تو بن جاتے ہیں، ورنہ کہاں وہ اور کہاں میں۔ فلسفیانہ انداز میں بیان کیا تو وہ متاثر ہوا۔ بات تو پتے کی ہے، مجھے تم سے اتنی سمجھداری کی امید ہرگز نہیں تھی، اور تم میری امیدوں پہ پورا اترے ہو۔ حدید کی آواز پہ اس کے حلق سے نیچے جاتی کولڈ ڈرنک ادھر ہی پھنسی۔ بامشکل اسے معدے کے سپرد کرتے اس نے خانسی لی۔ آ گئے تم؟ خود کو نارمل ظاہر کرتے بشاش سے پوچھا۔ اندھے بھی ہو گئے ہو، حدید نے طنزیہ کہا تو جنید کا کہکہ فضا میں گونجا۔ یہ بندہ کمال کا انسان تھا، وہ محظوظ ہوا۔
इसे पहचाना? उसने हदीद का ध्यान भटकाने के लिए जुनैद की तरफ इशारा करके पूछा। कजा कि वो मजीद कोई जुमला कसता। नहीं, मैं कोमा से उठकर आ रहा हूँ, उसने फाड़ खाने के अंदाज में जवाब दिया तो जहद हैरान हुआ। ये उसके दोस्त में किसकी रूह घुस गई थी? अलबत्ता जुनैद काज़मी इस बंदे से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। तुम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो। जुनैद ने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर सामने पड़ी बोतल का घूंट भरते अपना तज्जिया पेश किया तो हदीद ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। क्या मैं इतना बुरा हूँ जो इसे डिजर्व करूंगा? जैद ने सदमे की हालत में पूछा। चेहरे के उतार चढ़ाव में वाज़ेह शरारत का खमास था। एक बात वाज़ेह करूं, तुम दोनों में से ओवर एक्टिंग शुरू करने वाला कौन है? हदीद ने बारी बारी दोनों की तरफ देखते हुए पूछा। से आंखें पुरसुकून थी तो उन्होंने बैक वक्त एक दूसरे की तरफ उंगली से इशारा किया। वो दोनों यूं मालूम हो रहे थे गोया उन पे किसी जुर्म का इल्ज़ाम आयद होने के बायस वो अपने किए का मलबा दूसरे पर डालकर खुद बरीफ जमा होना चाह रहे थे। हदीद अपनी मुस्कुराहट छुपा नहीं पाया। तुम वैसे भी मुझे कह सकते थे कि जाने से पहले एक बार मिल लेना, इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं थी। कुर्सी धकेलकर उसके सामने बैठते हुए उसने मुस्कुराते हुए तजवीज़ पेश की, जैसे जहद उसके मशवरे पे अमल करने वाला हो। तुम जानते थे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? सदमा ही तो लग गया था। ऑफ कोर्स, हदीद ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। इतने तुम रहते नहीं, मास्टरमाइंड, उसने बुरा सा मुंह बनाया। खुद पसंद कहीं का। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ मैं जहद, उसने अपने अल्फाज पर जोर देकर जताया। बाप हो मेरे जो इतना जानोगे, वो चिढ़कर बोला। इस वक्त उसे मजीद न छेड़ना ही जंग बंदी करवा सकता था और तीसरे फर्द ने ये जिम्मेदारी निभाने का अहद कर लिया। अच्छा बस बस, अब कुछ खा लें, मैं भूख हड़ताल नहीं कर सकता। जुनैद ने उनकी बहस पे खत्मा लगाया। मैं ऑर्डर नोट करवा कर आता हूँ, और हाँ, इसका बिल तुम दोगे। जैद कुर्सी से उठा। आखिर में हदीद पे खर्चा डालना नहीं बोला। मैं जानता हूँ कि अपनी जेब तो तुमने सी कर रखी हुई है। वो सच में उसकी रग रग से वाकिफ था। यार, मैं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता हूँ। कितनी पुरानी मिसाल दे रहे हो। बंदा कोई जिद्दत ही ले आता है। उसके तंज को हवा में उड़ाते वो उसके पास से गुजरने लगा जब हदीद ने उसकी लापरवाही का फ़ायदा उठाते अपना पैर आगे किया। अगले ही लम्हे वो ज़मीन बोस हुआ और उसके अल्फाज मुंह में ही जामिद हुए। चंद लम्हात उसको समझने में लगे और अगले ही पल वो नाराज़ महबूबा की मानित सीधा हुआ। कमर को हाथ से मसलते उसने हादसा के असरात जताए तो हदीद ने कंधे उचकाए। वो तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? अभी कुछ देर कबल तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था ना? मुस्कुराहट को फिक्रमंदी के भेस में ढांपते उसने तंजिया पूछा तो जहद कुड़ कर रह गया। दोस्त का भी एहसास बाकी नहीं रहा। बेहिस हो गई है ये दुनिया। कल को मैं मर रहा हूँगा तो जानते हो ये क्या करेगा? वो गोया जुनैद से उसकी शिकायत लगा रहा था जो चलती फिरती ओवर एक्टिंग के गिले शिकवे पूरी तवज्जो से समात फरमा रहा था। सर हिलाते हुए वो उसे मजीद शय भी दे रहा था। परे होकर मरो। हदीद ने उसकी बात अचक कर मुकम्मल की तो जैद का दिल किया उसका गला दबा दे। लानत तो तुम पे। शुक्रिया, उसने खुलकर ये एहसास कबूल किया। अब खाने को भी लाओगे या मैं जाऊं? हदीद ने भूख का इजहार करते कहा। वो अलग बात थी कि कुछ देर कबल ही तो वो ज़ुखरुफ के साथ खाने से लुत्फअंदोज़ हो चुका था, मगर दोस्तों के साथ खाने में जो मज़ा है वो उससे बहरामंद होने का ख्वाहिशमंद था। तुम दफ़ा ही हो जाओ तो बेहतर है, उसने बरहमी का इजहार किया। तुम्हारे पैसों से खाना खा कर ही जाऊंगा, उसने ढिठाई से कहा। वो ढीठ था तो हदीद सवा ढीठ। क़यामत तक भी रुके तो भी नहीं खिलाऊंगा, उसने उंगली उठाकर अपने अल्फाज पे जोर देते हुए जताया। ये लो इसका वॉलेट। जुनैद ने उसकी बेध्यानी का फ़ायदा उठाते उसकी जेब से वॉलेट निकाल कर हदीद की तरफ उछाला तो वो मुंह खोले उन्हें देखने लगा। उसके साथ तो फ्रॉड हो गया था। या खुदा, आज तूने दुनिया की हकीकत दिखा दी। यहाँ तो दोस्त के रूप में दुश्मन छुपे बैठे हैं। ओए अब बस करते, जायदाद नहीं लूट रहे हम बेटर। जुनैद ने उसकी बोलती ज़बान को ब्रेक लगवाकर बहरे को मुखातिब किया जो कब से इस टेबल पर बैठे फारिग लोगों को उठाने का सोच रहा था। हाँ, तुम्हारे होटल की जितनी भी स्पेशल डिशेज है सब 3-3 लाना। हदीद और जुनैद ने मिलकर ढेर सारा खाना ऑर्डर किया। जैद की नज़रें मुसलसल उस वॉलेट पे थी जो हदीद ने यूं पकड़ रखा था गोया हाथ से ही चिपका लिया हो। मेरे वलीमे पे नहीं आए हो तुम लोग? तुम्हें भी इतनी अमीर लड़की नहीं ना मिली जिसकी तुम पूरी जायदाद लूटो, तो हम मासूम अब इंतज़ार के अलावा क्या कर सकते हैं? हदीद ने टहोका दिया तो वो चल भुन गया। पैसों का नुकसान कम था क्या जो कवारेपन का ताना भी मिल गया? इन दोनों को तो वो रोज़े मैशर भी ना बख्शे। खाना हजम नहीं होना तुम लोगों को, उसने बावर करवाया कि जैद नाइक की बद्दुआ लेकर किधर जाओगे? कोई नहीं, हम वो खा लेंगे। क्या नाम था उसका? हदीद ने गोया याद करने की कोशिश की। हाज मोला। जुनैद ने उसकी मुश्किल आसान की तो वो दोनों मुस्कुराए और जैद तो अपने मुर्शिद के रंग ढंग बदलते देख हैरान हुआ। एक से बढ़कर एक लालची इंसान जमा किए मैंने। हनूज मुंह लटकाया उसने दिल के फफोले फोड़े। अब तुम्हारा फख्र करना तो बनता है। जुनैद के जवाबी जुमले पर हदीद ने कंधे उचकाए। वो दोनों आज जैद की दुर्गत बना रहे थे और वो उन दोनों का कत्ल करके उन्हें किसी कुएं में फेंकने का पूरा इरादा कर चुका था। जाने किस्मत को कब मंजूर होता। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। होपफुली कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और
میں شروع میں جب اس ناول کو پڑھا تھا تو میں تھی کہ یار یہ فیصل آباد کا میں نے ناول ایز سچ اتنا ڈیٹیل میں نہیں پڑھا، کیا بات ہے کہ یہ رائٹر نے فیصل آباد کو چوز کیا، اور تب میں رہ بھی فیصل آباد میں رہی تھی، تو مجھے بڑا وہ ہوا کہ یار فیصل آباد کا ہے یہ، کیا سین ہے یہ وہ. تو تب یہ تھا کہ جو لڑکی اس ناول کو لکھ رہی ہے وہ میری یونیورسٹی کی ہی تھی. وہ تو مجھے یہاں یونیورسٹی سے جانے کے بعد پتہ چلا، لیکن پھر میں نے اس سے کانٹیکٹ کیا، پھر ہم نے میٹ اپ کیا، پھر میں اس سے ملی. تو پہلی دفعہ میں کسی رائٹر سے ملی ہوں جس کا میں نے ناول پڑھا. شاید میں نے پہلے بھی بتایا ہو کسی ویڈیو میں، لیکن ابھی مجھے یاد نہیں ہے، تو پھر میں اسی لیے دوبارہ سے بتا رہی ہوں کہ میں اس سے ملی تھی. بہت اچھی گفتگو ہوئی ہماری، اور ہم نے جتنا بھی ٹائم اسپینڈ کیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. ہم نے اتنی باتیں کی، ناولس کی اتنی باتیں کی. اس کو بھی نمرا احمد بہت زیادہ پسند تھی اور مجھے بھی بہت زیادہ پسند تھی، تو ہم لوگ یہی باتیں کر رہے تھے ناول سے ریلیٹڈ ہی. تو ابھی وہ کہہ رہی ہے کہ آگے اس کی بہت اچھی سٹوری ہوگی اور تمہیں بہت پسند آئے گا یہ ناول. ابھی وہ لکھ رہی تھی، تم بتا رہی تھی مجھے، تو میں نے کہا دیکھتے ہیں پھر کیسا آگے ہوتا ہے. لیکن ابھی تک تو مزے کا جا رہا ہے، اچھا جا رہا ہے. اور تھوڑے سے ان کے نا کریکٹر تھوڑے فلکچویٹ ہو جاتے ہیں، مطلب حدید سم ٹائمز بہت روڈ ہو جاتا ہے، سم ٹائمز یہ بہت فنی ہو جاتا ہے. تو خیر یہ پرسنالٹی ہوتی ہے ہر انسان کی. جیسے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اور وائب دیتے ہو، کسی کے ساتھ اور وائب دیتے ہو، کیونکہ آپ ہر انسان کے ساتھ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے. ہر انسان کی وائب کے اکارڈنگ آپ اس کے ساتھ رہتے ہو، ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے کہ حدید کی بھی ایسی پرسنالٹی ہو. دوسرا زخرف، یار اس کی ماں کو اگر اس کی یادداشت غائب ہوئی ہے، وہ اپنی بیٹی کو ہی اپنی بہو مان رہی ہے، تو اس کو بھی باقی رشتوں کا بھی نہیں پتہ ہونا چاہیے. پھر وہ سب کو کیسے یاد رکھ سکتی ہے؟ عجیب بات ہے. لیکن خیر اگر زخرف کو نہیں پرابلم تو ہمیں کیا پرابلم ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.